کیا پتہ اس رمضان جو تم مانگو وہی تمہیں دے دیا جائے، کیا پتہ اس رمضان تمہیں تمہارے صبر کا صلہ مل جائے، کیا پتہ اس رمضان جو لا حاصل ہے وہ حاصل ہو جائے، کیا پتہ اس رمضان جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جائے، کیا پتہ اس رمضان تمہارے زخموں کو بھر دیا جائے، کیا پتہ اس رمضان تمہارے لیے کن کا معجزہ ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ ہار نہ مانو، دعا کرو، انشاءاللہ جلد آپ کی سب دعائیں قبول ہوں گی۔ توکل کرو اور پھر دیکھو کہ اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں عطا کرنے کے ذریعے بھی نظر نہیں آئیں گے، اور تم دیکھنا اللہ خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت کو تم تک پہنچا دے گا۔ وہ تھام لیتا ہے گناہ گاروں کو بھی، وہ زمانے کی طرح رسوا نہیں کرتا۔ بے بسی سے جو تم اس کے در پر جاتی ہو، وہ ہر ایک سجدے پر کن کہہ بھی سکتا ہے، اور اللہ تمہارے حال سے واقف ہے۔ تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ ذرا سی مشکل ہی تو ہے، ذرا سی مشکل ہی تو ہے، ختم ہو جائے گی، ذرا سی مشکل ہی تو ہے، ختم ہو جائے گی۔ زندگی میں جب بھی تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا کہ تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا ہے۔ جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ کے بھلا چکے ہوتے ہو، اللہ انہی دعاؤں کے ذریعے تمہیں تمہارے برے وقت سے بچا لیتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رد ہو گئیں، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں کن کن طریقوں سے قبول کی گئی ہیں۔ جو اللہ پتھر میں رہنے والی چونٹی کو بھی رزق دیتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز نہیں سکتا؟ جو بے زبان پرندوں کی بھی آواز سن سکتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے دل کی آواز نہیں سن سکتا؟ وہ جس نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہاری تکلیف میں گزرے ہوئے لمحوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ تو تب بھی سنتا ہے جب تم خود بھی نہیں سن پاتے، وہ تو تمہیں تب بھی سمجھتا ہے جب تم خود کو ہی نہیں سمجھ پاتے۔ تو پھر کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری دعائیں رد کر دی، اس نے ہر پکار سن لی ہے، اس نے عطا کرنے کا بس ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے؟ کیا پتہ اس رمضان تمہارے لیے کن کا معجزہ ہو جائے، کیا پتہ اس رمضان تمہارے زخموں کو بھر دیا جائے، کیا پتہ اس رمضان جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جائے، کیا پتہ اس رمضان جو لا حاصل ہے وہ حاصل ہو جائے، کیا پتہ اس رمضان تمہیں تمہارے صبر کا صلہ مل جائے، کیا پتہ اس رمضان جو تم مانگو وہی تمہیں دے دیا جائے۔ اور پھر یہ جان لو کہ جب اللہ کی رضا ہوگی تب ہر چیز عطا ہوگی۔ تہجد تو اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، اور تہجد ادا کرنے والا اللہ کا لاڈلا، پھر وہ اپنے لاڈلے کی دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ ٹوٹے دل جب اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں تو یقین جانو اس وقت سے ہی مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جس نے سجدوں کی توفیق دی ہے، اس نے معجزوں کی کہانی بھی تو لکھی ہوگی۔ دعائیں تو کبھی رد نہیں ہوتی، وہ تو مقدر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں، بس تم ہی انتظار نہیں کرتے۔ رمضان میں تہجد اور بھی زیادہ لاڈلی عبادت ہو جاتی ہے، اسی لیے سحری سے پہلے تہجد پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ کبھی تہجد میں مانگے ہوئے شخص سے کبھی اس قدر اذیت ملتی ہے کہ ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے، اسی لیے رب سے جب دعا مانگیں تو یہی کہیں، اے اللہ جو ہمارے لیے بہتر ہے، جس سے میری زندگی خوشیوں سے بھر جائے، جس سے میرے دل اور روح کو سکون مل جائے اور میرا ایمان سلامت رہے، ایسا نصیب فرما دے۔ تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ دیکھنا بہت جلد تمہارے لیے اللہ کی مدد آئے گی، دیکھنا بہت جلد معجزہ ہوگا اور تمہاری کہانی مکمل ہو جائے گی۔
دیکھنا بہت جلد حکم ہوگا رحم کا، اور لکھی ہوئی تقدیر تمہاری خواہش کے مطابق بدل جائے گی۔ دیکھنا بہت جلد تمہارے لیے عطا کے دروازے کھلیں گے، اور ہزاروں میں سے اللہ کے یہاں تمہاری اکیلی آواز پسند کر لی جائے گی۔ دیکھنا ڈھل جائے گی غم کی رات، اور بہت جلد پرسکون صبح آئے گی۔ دیکھنا بہت جلد معجزے ہوں گے، اور عرش سے کن کی صدا آئے گی۔ دیکھنا راضی ہو جائے گا اللہ، اور بہت جلد تمہاری روح کو تسکین مل جائے گی۔ سحری سے چند منٹس پہلے اٹھ کر تہجد پڑھ لیا کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے، جب کوئی مسلمان تہجد پڑھتا ہے تو اللہ اسے دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ ہم اللہ کی محبت کو صرف دعا قبول ہونی یا نہ ہونی سے جج کرتے ہیں، لیکن اس کی محبت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اور دعا قبول نہ ہونا بھی اس کی محبت ہی تو ہے۔ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ وہ ہمیں اس چیز اور اس شخص سے دور کرتا ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جب ہم کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو اسے خوش کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ حرام حلال کیا ہے۔ ہم وہ ہر کام کرتے جاتے ہیں جو ہمیں تکلیف دیتا ہے، اور بعد میں وہ شخص بھی ہمارے ساتھ نہیں رہتا۔ پھر اللہ ہمیں دکھاتا ہے کہ مجھ سے محبت کی ہوتی تو کبھی ایسی تکلیف سے نہ گزرنا پڑتا۔ اللہ سے محبت کرنا لوگوں سے محبت کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ آپ سے شاید رمضان میں بھی گناہ ہوتے ہوں گے، لیکن وہ آپ کو فوراً سزا تو نہیں دیتا۔ وہ اپنی محبت میں ہمیں لوٹ آنے کا موقع دیتا ہے، اور ایک بار نہیں کئی بار دیتا ہے۔ جتنے گناہ کرنے تھے کر لیے، جتنا اللہ کی محبت کا فائدہ اٹھانا تھا اٹھا لیا۔ اب دل سے اس کے ہو جاؤ۔ آزمائش آئیں گی صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ کہیں آپ واپس گناہ کے راستے پر تو نہیں چل پڑے۔ لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم جیسے اللہ قدم قدم پر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، ہم بھی اپنی محبت کا تھوڑا سا اظہار کر سکیں۔ اللہ کی محبت ہی آپ کو اللہ کا اور دنیا والوں کو آپ کا کر دے گا۔ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اللہ ہے نا ساتھ۔ اگر مشکلات آ گئی ہیں تو وہ ان مشکلات سے نکال بھی دے گا۔ یقین نہیں کر رہا، اللہ کو تو معلوم ہے نا، وہ تو کر رہا ہے آپ کا یقین۔ پھر کیا ہوا اگر کوئی ساتھ نہیں ہے؟ اللہ تو ہے ساتھ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسے تو بہت محبت ہے آپ سے، بے پناہ محبت۔ گھٹن بہت بڑھ گئی ہے نا، لگ رہا ہے تم کسی گہرے اندھیرے میں ہو جہاں دروازے تو بہت ہیں لیکن سب بند ہیں، زندگی رک گئی ہے۔ مگر سنو ایسا تو کچھ نہیں ہے، یہ تو تمہارے دماغ کا خلل ہے، شیطانی وسوسے ہیں۔ دیکھو اس کمرے کا ایک دروازہ کھلا ہے، آج بھی تمہارے اندر کی روشنی وہیں موجود ہے، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ ہاں خزاں کے دن ہیں ابھی مگر بہار بھی آئے گی۔ سنو ہمت نہ ہارو، اٹھو زندگی رکی نہیں ہے، پریشان نہ ہو، وہ رب سب ٹھیک کر دے گا۔ تہجد کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ تہجد تمہارے دل کو اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے، پھر انسان کی طلب نہیں جگاتی، پھر اللہ سے ملاقات کی طلب سونے نہیں دیتی، پھر بس اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، بے پناہ محبت۔ زندگی واقعی کبھی کبھار بہت مشکل محسوس ہوتی ہے، ضبط بہت کٹھن ہو جاتا ہے، بہت کوشش کے بعد بھی دل صبر پر آمادہ نہیں ہو پاتا، لیکن جانتے ہیں جب آپ شدید تکلیف میں بہتے اشکوں کے ساتھ صبر پر ٹھہر جاتے ہیں اور اللہ کی مان لیتے ہیں تو پھر بھی اللہ آپ کی مان لیتا ہے، وہ صرف آپ کا یقین ہی تو چاہتا ہے، ورنہ آزمائش کے بعد تو آپ کے لیے وہ سب کچھ ہے جس میں اس دل کا سکون چھپا ہے۔ اپنی اللہ پر یقین رکھیں۔ جب اللہ آپ کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو آپ کو آزماتا ہے، جب اللہ آپ کو کوئی قیمتی چیز دینا چاہتا ہے تو تہجد کے وقت آپ کو جگہ دیتا ہے، جب اللہ آپ کے لیے ایک دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو دوسرا دروازہ بند کر دیتا ہے، جب اللہ آپ کو کامیابی دینا چاہتا ہے تو آپ کو اس کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ اس راستے سے مت ڈرو جس پر تم چل رہے ہو، اس پر چلنے سے مت ڈرو۔ یہ ابھی مشکل ہو سکتا ہے لیکن یہ صرف آپ کی عظمت، آپ کی کامیابی، آپ کی قناعت کی طرف لے جا رہا ہے۔ وہ آپ کے لیے جنت چاہتا ہے اور آپ کو ایسے تنہا نہیں کرے گا۔ اللہ تو بس تمہیں مانگتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے تھکتے ہی، تمہارے ٹوٹنے سے پہلے وہ تمہیں دعاؤں کی قبولیت سے جوڑ دیتا ہے۔
اللہ ضائع تو کچھ بھی نہیں کرتا، نہ کوئی دعا نہ کوئی نیکی، اور نہ ہی آپ کی کوئی پکار ضائع جاتی ہے۔ اللہ کے یہاں ہر چیز کی قدر ہے۔ ہر وہ عمل جو اس کے لیے ہو، ہر وہ آنسو، ہر وہ آہ جو صرف اس کی یاد میں نکلے، وہ اسے یاد رکھتا ہے اور بہترین وقت پر بہترین بدلے سے نوازتا ہے۔ فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں۔ جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو، وہ تمہاری ایک ہی پکار کی بات ہے۔ جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی، وہ اسے 7 آسمانوں کے اس پار سے سن لیتا ہے۔ تو پھر کیا ہے ایسا جو تمہیں اب بھی اس سے مانگنے سے روکے ہوئے ہیں؟ جس نے یہ دل بنایا ہے، جس نے یہ دل بنایا ہے، اس سے بہتر اس دل کا حال اور کون جان سکتا ہے؟ تم اس پر یقین رکھ کر چلو تو صحیح۔ تمہاری ایک دعا تمہارے اور معجزوں کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ کو چیر دیتی ہے۔ تو پھر توکل رکھو، وہ انہیں ہی وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ مجھے آج بھی وہ تہجد کا پہلا سجدہ یاد ہے۔ جو لڑکی نماز بھی مشکل سے پڑھتی تھی، اسے دنیا والوں سے اتنی دھتکار ملی، سب نے اسے اتنا توڑ دیا کہ اسے لگنے لگا جیسے اب اللہ کہہ رہا ہو، ہے کوئی تیرا میرے سوا۔ اس وقت صبر بہت مشکل تھا، لیکن اللہ نے میرے دل کو سکون بخشا، مجھے یقین کرنا اور صبر کرنا سکھایا۔ وہ رب ہی ہے جو انسانوں کو کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ دنیا کے کمزور سہاروں کی اب ضرورت ہی نہیں رہی، اور جس کو اللہ کا سہارا نصیب ہو جائے نا، اور اسے کیا چاہیے۔